یہ تصوف سلوک کوئی نئی چیز نہیں، اصل یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ نماز پڑھو ایسے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سجدہ کیسے ہو، ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں، ہاتھ کیسے باندھے جائیں، رکوع میں کس طرح پر جائیں، قعدہ کس انداز کا ہو، پھر سلام کس انداز کی ہو، یہ ایک علم کی ترتیب ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزیں نکلی، ایک علم کی ترتیب، دوسرے عمل کی ترتیب۔ کیا مطلب؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اے لوگوں عبادت اس انداز سے کرو کہ تم اللہ کی پاک ذات کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہ ہو تو پھر یہ کیفیت بنا لو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھو دونوں کی دونوں چیزیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلی۔ تو ایک علم ہے جو علماء ہیں، جو مدارس ہیں، دوسرا عمل ہے جو کام اکابر کرتے ہیں، مشائخ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بجائے مدرسے کے خانقاہ ہے، اس کے لیے بجائے مدرسے کے خانقاہ ہے۔ یہ ہے وہی چیز جو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جاری ہوئی، نئی کوئی چیز نہیں۔ اس کو دنیا کی مثالوں میں ایسے سمجھا جا سکتا ہے جیسے ابھی 10-15 سال پہلے ٹھیک، اور ابھی گاؤں میں ہے ایسا معاملہ کہ ڈاکٹر جو ہوتے تھے وہ بخار کی دوا دینے والے بھی ہوتے تھے، وہ کان کی دوا دینے والے بھی ہوتے تھے، پیر میں کوئی چوٹ آ گئی اس کی بھی دوا دینے والے ہوتے تھے، کوئی زخم آ گیا تو اس کے اوپر پٹی بھی لگانے والے ہوتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے تفصیلات آئی اور تحقیقات بڑھی تو اب پتہ یہ لگا کہ کان کا ڈاکٹر جدا ہے، دانت کا ڈاکٹر جدا ہے، اسے ڈینٹل کہا جاتا ہے، پیروں کا جو ڈاکٹر ہے وہ بالکل جدا ہے، ہڈی ٹوٹ جانے کا ڈاکٹر بالکل جدا ہے، بخار کا ڈاکٹر بالکل جدا ہے، آپریشن کا ڈاکٹر بالکل جدا ہے، اور ان کے ناموں کی ترتیب اور فہرست وہ بھی الگ الگ کر دی گئی۔ لہٰذا ہرگز ہمیں ایک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مدرسے کا جو معلم ہوتا تھا، استاد جو ہوتا تھا، وہ ایسا کچھ عشق الہی پائے ہوئے ہوتا تھا اور ایسا مزہ ہوتا تھا کہ اللہ پاک نے اسے علمی منظور دیا ہوا ہوتا تھا، اور عمل کی صورت بھی اللہ پاک اسے صاحب نسبت بنا کے رکھتے تھے، صاحب نسبت۔ تو دونوں کام ایک ہی درجگاہ میں ہو جایا کرتے تھے۔ کیا بہت ساری مثالیں، مثلا گنگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جی صاحب علم بھی ہیں اور صاحب ورع و تقویٰ بھی ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت رشید احمد گنگوہی استاد بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں، چنانچہ دونوں کے دونوں کام ایک ہی ساتھ، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی مقام سے حاصل ہو رہے ہیں۔ لیکن بعد میں ایک ترتیب اس سے پہلے ایسی بھی ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے استاد کوئی اور ہیں اور ان حضرات کے شیخ، ان کے ڈاکٹر باطنی وہ کوئی اور ہیں۔ استاد دہلی میں رہتے ہیں، نانوتوی میں رہتے ہیں، لیکن رہا مسئلہ عملی زندگی کا تو حاجی تاجر مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہو گئے۔ تو یہ ترتیب کچھ الگ نہیں ہے، بالکل ایک ہی طرح کی ترتیب ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ بھی الگ چیز نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلی ہوئی شے ہے، اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں۔ پھر آگے سلاسل کا نظام ہے، سلسلہ ایک نہیں، سلسلے بھی ہزاروں سے اوپر ہیں، الگ الگ سلسلے ہیں، لیکن معروف سلسلے وہ سارے کے سارے جو سلاسل ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے اکابر مشائخ نے محنت کر کے وہ 4 سلسلوں میں ان کو ضم کر دیا ہے، اس میں ان کو بند کر دیا ہے، ملا دیا ہے، یہ کہیے کہ دریا کے کوزے میں سمو دیا ہے۔ چنانچہ وہ 4 سلسلوں پر آگے بحث ہوتی ہے، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ۔ اب ان حضرات کے اب اپنے طریقہ کار ہیں، ذکر و اذکار ہیں، اب ہیں وہ سب کی سب ایک ہی چیز ہے، بس الگ الگ نظام بن گیا۔ جیسے انگریزی ڈاکٹر ایک الگ ہے، دیسی دینے والا ایک الگ ہے، ہومیوپیتھک کا سسٹم ایک مستقل بالکل جدا ہے، تو ایسے یہ سارے نظام بھی اسی طریقے کے ہیں، لیکن مقصد جیسے ڈاکٹر کا شفا، مریض کا صحت مند ہو جانا ہے، ایسے ہی ان مشائخ کا، اولیاء اللہ کا، ان خانقاہوں کا، دعوت و تبلیغ کے مراکز کا، ان مدارس کا ایک ہی نفع ہے کہ سب کے سب لوگ جو بیمار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے گرفتار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے عاشق ذات بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں، نمازوں والے بن جائیں، گناہ چھوڑنے والے بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، اللہ کو منانے والے بن جائیں، راتوں کو آہداری کرنے والے بن جائیں۔ سب کا خلاصہ، سب کا مقصد ایک ہی چیز ہے کہ گناہوں سے کیسے بچیں۔ تو اہل علم مدارس میں جو سکھاتے ہیں یہی
کہ گناہ کیا ہے، گناہ کی تفصیلات کیا ہے، کن کن چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، اللہ پاک نے کن کن چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، وہ ساری کی چیزیں وہاں سکھائی جاتی ہیں. اور خانقاہوں میں پریکٹیکل ہوتا ہے کیا چیز کرنا ہے، کیا چیز نہیں کرنا ہے، کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیز نہیں کرنا ہے، اور وہ عملی مشق وہاں سکھائی جاتی ہے. یہ ترتیب ہوتی ہے. مثلا آپ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو لے لیجیے. یہ گنگوہی کی زمین ہے، اللہ پاک نے اس کو بہت مبارک بنایا ہے، بہت مبارک بنایا ہے. اکابر کی کتابوں میں لکھا کہ گنگوہی کی زمین کو اللہ پاک نے 3 مرتبہ روشن فرمایا، 3 مرتبہ منور فرمایا. ایک حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، دوسرے حضرت شاہ ابو سعید رحمہ اللہ کے زمانے میں، اور تیسرا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور حضرت سے ملاقات کے سلسلے میں ملاقات کر کے انہوں نے جانے کی ترتیب بنائی. کہا اچھا حضرت السلام علیکم، میں جانا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا میاں رشید احمد، میری رائے تھی کہ آپ کاش آج یہی رک جاتے، ہمارے پاس یہیں ٹھہر جاتے، مانا بھون میں کیا ہی بہتر ہوتا. سوچ کے کہا حضرت وہ نہ مجھے اصل میں سبق پڑھانا ہے، صبح سبق پڑھانا ہے مجھے طلبا کو، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. تو میاں رشید احمد گنگوہی اس میں کیا مذائقہ ہے، آپ رات کو یہی رہیں مطالعہ کریں اور صبح یہاں سے سویرے نکل جا کے سبق پڑھا دیں. اب کیوں؟ کیونکہ شیخ تو شیخ ہوتا ہے، کوئی لاکھ چھپائے دوست کو پہچان لیا جاتا ہے، مرشد اسی نام کی چیز ہوتا ہے. تو کہا کہ وہ میاں رشید احمد گنگوہی آپ بہتر ہے کہ آپ یہ رہے مطالعہ کر لیں اور صبح سویرے نکل جانا یہاں سے، تب چلے جانا. تو پھر پلٹ کر جواب دیا، کہا وہ اصل میں حضرت بات یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مطالعہ نہ بھی کریں تو بھی کام چلے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج رات کو یہاں رہوں گا تو چونکہ یہ تو آپ کے پاس لوگ جو ہے نا آدھی رات اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی ایسی لگاتے ہیں، یہ سونے کہاں دیں گے یہاں، نیند ظاہر خراب ہو جائے گی میری، تو اس لیے میں رہنا نہیں چاہتا، میں تو جانا چاہتا ہوں. شیخ بھی سمجھتے تھے کہ واقعی بات کیا ہے. فرمایا میاں رشید احمد گنگوہی آپ پر کیا پڑی ہے، آپ یہاں عابد کے ساتھ رہو، نہ آپ کو رات کو کوئی اٹھائے گا نہ جگائے گا، اور نہ آپ ذکر کرنا، آپ کو بالکل آرام کے ساتھ سونا. بات یہ ہے کہ ہاں بالکل کوئی آپ کو اٹھانے والا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ رات جب وقت ہوا تو خدام سے کہا کہ بھائی رشید احمد کی جو چارپائی ہے وہ میرے دھورے کر دیو، میرے قریب کر دیو. چنانچہ چارپائی رات کو وہاں کر دی گئی. دوستوں یہ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، بالکل عجیب ہوتے ہیں. انہیں جگر ایسا پی کے رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ایسا دردگی انہیں عطا فرماتے ہیں کہ یہ با خدا ہوتے ہیں، بس خدا نہیں ہوتے. اتنا سا فرق ہے، یہ با خدا ہوتے ہیں، ہر وقت خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جانے کیا کیا کرامتیں اور کیا کیا کشف اور کیا کیا دولتیں اور کیا کیا انعام اپنے خاص مخصوص بندوں کو عطا کر کے رہتا ہے. جو مانگتے ہیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. جب ملک کے حالات ان کی دعاؤں سے چینج ہو جاتے ہیں، ملک امت کے حالات ان کی دعاؤں سے چینج ہو جاتے ہیں، تو دوستو یاد رکھو امت کے جو دل ہیں بگڑے ہوئے وہ بھی ان کی دعا اور نظر کی برکت سے چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات ہیں اس چیز کے، ہزاروں واقعات ہیں. چنانچہ حضرت شیخ رشید احمد اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ برابر میں چارپائی ہے رشید احمد گنگوہی کی سو گئے. اب صبح جو اٹھانے کا وقت تھا اس پر لوگ اٹھے اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں اٹھایا، کسی نے نہیں اٹھایا. چنانچہ جب ضربیں لگانا شروع ہوئی اور اللہ اللہ شروع ہوئی، راتوں کو آہوداری شروع ہوئی، رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ میرے اوپر عجیب حالداری ہو گیا کہ عجیب کیفیت بن گئی کہ اب نہ پڑے بنے نہ سوتے بنے نہ جاگتے بنے. کیا میں بے چین، کبھی کروٹ ادھر کی بدلتا ہوں اور کبھی ادھر کی بدلتا ہوں، اور پڑھا ہوں اور طرح طرح کے قرآن پاک کی آیات میرے سامنے کھلنے لگی کہ یہ قرآن پاک کی آیت سامنے آ رہی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ کا یہ ترتیبات میرے سامنے آ رہی ہے. ورتل قرآن ترتیلا. کہیں میں لیٹا ہوں پھر اپنے آپ کو کہہ رہا مجھے نہیں اٹھنا ہے، میں تو چونکہ بدبری ہو رہا ہوں، اجازت لے رکھی ہے میں نے حضرت سے، پرمیشن ملی ہے مجھے سونے کی، مجھے نہیں اٹھنا ہے. تھوڑی دیر کے بعد قرآن کی آیت سامنے آتی ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کہ اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو راتوں کو اڑ جاتے ہیں، رب کو مناتے ہیں اور اپنے پہلو کروٹ بدلتے اٹھتے بیٹھتے رب کو یاد کرتے ہیں. پھر قرآن پاک کی دوسری آیت اللہ پاک سمجھا رہے ہیں وبالاسحار یستغفرون. اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے تو وہ ہیں
کہ جو صبح کے وقت میں آخری پہر میں اللہ پاک سے توبہ مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، فرمایا مجھے چاہیے کہ میں بھی استغفار کروں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تو یہ طرح طرح کی آیات ذہن میں آتی تھی، نقشے پر کھلتی تھی، تو اندر سے ایک آگ لگی، بے چینی ہو گئی، چھوڑو گے یار۔ چنانچہ بستر کو چھوڑا اور جھٹ اٹھے، وضو کیا اور چند رکعتیں پڑھے، اور وہیں حاجی عبداللہ مہاجر مکی کی دائیں بائیں کہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ صبح کا وقت ہوا اور صبح کے وقت میں پھر کہا اچھا حضرت میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دو مجھے۔ تو حضرت عبداللہ مہاجر مکی نے فرمایا رشید احمد کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، آرام تو آرام ملا ہوگا نا آپ کو رات میں۔ اور پھر ایک بات بدل کر فرمایا کہ بھئی وہ میرے دائیں بائیں کون بیٹھا ہوا تھا جو چپ چاپ سے ذکر کر رہا تھا؟ کہا حضرت میں تو تھا آپ کے برابر میں تو بیٹھا ہوا تھا آپ کے پیچھے۔ اچھا رشید احمد تم تھے، تم اٹھ گئے تھے رات، تم کس نے جگایا؟ یہ گناہ اور یہ پاپ کس نے کیا؟ کہ حضرت کسی نے نہیں کیا، جب میں لیٹا ہوا تھا قرآن پاک کی طرح طرح کی آیات، ان کا راز میرے اوپر کھلا تھا اور گویا کوئی میرا کندھا پکڑ کے مجھے ہلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ کہ رشید احمد تم کہاں دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، تمہارا رب کریم تمہیں بلا رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ کہا مجھے تو کوئی چیز بھجوڑ رہی تھی، مجھے پڑھا نہیں رہا گیا اور میں تو بے تاب ہو گیا، تو کھڑا ہو گیا اور آپ کے قریب بیٹھ کر میں نے پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ میاں رشید احمد گنگو جب آپ کو ذکر کرنا ہی تھا تو کم از کم سیکھ کے کر لیتے، پوچھ کے کر لیتے، اب بغیر سیکھے تو اس میں مزہ نہیں رہے گا۔ اور جب کرنا ہی آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیکھ کے کر لو۔ کہا حضرت پھر سکھا دیجیے، حضرت پھر سکھا دیجیے۔ کہا سیکھ لیجیے۔ چنانچہ کہا ٹھیک حضرت آپ سکھائیے، میں ہی رہتا ہوں۔ کہا وہ سبق جو چھوٹ رہا ہے، درسگاہ جو چھوٹ رہی، کہا حضرت کہیں جاؤ، مجھے پہلے میری ذات ہے، مجھے پہلے میری ذات ہے۔ قرآن پاک میں تو یہ حکم فرمایا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ اے مومنو، اے اہل ایمان، تم اپنے ذات میں جھانکو، اپنے اندر غور کرو، تمہارے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں۔ آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، زبان غلط بولتی ہے، کان غلط سنتے ہیں، دل غلط سوچتا ہے، قدم غلط پڑتے ہیں، ہاتھ اور ہاتھوں کی انگلیاں غلط استعمال ہوتی ہیں۔ کتنے سارے میرے اندر ہیں کہ مجھے تو پہلے اپنے عیوب کو دیکھنا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کو دیکھوں گا۔ اور باقی دوستوں بات سچ بھی ہے، بات سچ بھی ہے۔ جن کو اپنا پتہ نہیں ملتا، جن کو اپنا پتہ نہیں ملتا، ان کو خدا نہیں ملتا۔ پہلے اپنے چوروں کا پتہ چلے، اپنے گندگی کا پتہ لگے، اپنے کباڑ کا پتہ لگے، اپنے خامیوں اور برائیوں کا پتہ لگے، پہلے اپنی بیماریوں کا پتہ لگے۔ جب اپنی بیماریوں کا پتہ لگے گا تبھی تو علاج ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ جب یہی نہیں پتا مجھے بخار ہے کہ نہیں، جب یہی نہیں پتا مجھے کوئی بیماری ہے کہ نہیں، تو علاج کیوں کر آئے گا آدمی؟ تو ڈٹا بیٹھا رہے گا۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ میرے اندر کیا بھرا ہے، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خرابی، کیا کیا گندگیاں ہیں، کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا کیا رذیلیں ہیں اور کیا کیا عذاب بھرا پڑا ہے۔ پہلے مجھے اس کا پتہ چلے تبھی تو علاج ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ جتنا اولیاء کرام بنے ہیں، جنہیں اللہ پاک نے عشق اپنا محبت دیا ہے، وہ یوں نہیں کر کے انہوں نے دھکے کھائے، مجاہدے کیے، انہوں نے اپنے آپ کو رگڑا اور مشائخ کی نظروں میں رہے اور ان کی جھیلی اور ان کی نظروں میں رہ کر کے وہ تب کہیں بڑے بن کے پائے ہیں، تب کہ اللہ پاک کا عشق اور محبت ملا ہے۔ اہل دل عشق کی بھٹی سے گزارے ہوئے ہیں، اہل دل عشق کی بھٹی سے گزارے ہوئے ہیں، ایسا نکلے ہیں کہ ہر آنکھ کے تارے ہوئے ہیں۔ ایسے بھی نکل جاتے، ہر بندہ محبت کرے، ہر بندہ ٹوٹ کے ملے، ہر بندہ ایک لمحے ملاقات کرنا چاہے، یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ وہ پہلے اللہ عشق خدا بندے میں اپنے آپ کو تپاتے ہیں، مجاہدات کی بھٹی میں اپنے آپ کو تپاتے ہیں، بناتے ہیں، پھر کسی چین کی نظر ان پہ پڑتی ہے، وہ نظر بناتی ہے، تب کہیں جا کے وہ کسی کام کے بنتے ہیں۔ دوستوں ہزاروں مرحلوں اور مجاہدات سے گزرنا پڑتا ہے، تب وہ مقام جا کے حاصل ہوتا ہے۔ خیر، حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی تو یہ سب باتیں ہوئی۔ کہا حضرت سکھا دیجیے، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کہا آپ مدرسہ آپ کا درگاہ کا رہنے دو حضرت، مجھے تو پہلے اپنا ہے اور پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے رہ لو۔ چنانچہ رہے اور ڈٹ کے رہے، 40 دن رہے۔
40 دن برابر اللہ اللہ کیا، برابر ذکر کیا، برابر عشق و محبت کی آگ لی، اپنے شیخ کی نظروں میں رہے، رابطہ شین رہا، توجہ شین رہی، نظر شین رہی، اور شیخ کی نظر میں اپنے آپ کو مٹا کے رکھا، گرا کے رکھا۔ دوستو کیسا مثالی گرایا تھا وہ واقعات ذرا پڑھ کر تو دیکھیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، بڑا اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت تھانوی جیسے لوگ وہاں پہنچتے تھے، حضرت تھانوی جیسے لوگ پہنچتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایسا عشق ان کو عطا فرمایا تھا، عجیب ان کے اوپر حال تاری رہتا تھا اللہ کی محبت کا۔ اکثر تو کھویا رہتے تھے، مدہوش رہتے تھے، کچھ وقت ہوش آیا کرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ سفر کر کے وہاں سے یہاں تھانہ بھون میں ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو برابر میں اطراف میں تھانہ بھون کی کہیں دعوت تھی۔ چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا رشید احمد آج آپ بھی ہمارے ساتھ دعوت میں چلنا۔ کہا حضرت جیسا آقا کا حکم ہو غلام ایسے کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دعوت میں چلے، جا کے بیٹھے اور کھانا سامنے آیا۔ اب جو بہترین بریانی اور قورمے اور شوربے تھے وہ تمام کے تمام حاجی صاحب نے وہ ان کو ادھر کو کیا، قریب کو کیا، اور جو دال رکھی ہوئی تھی اور روٹی، تو ایک روٹی لی، اس پہ دال لگائی اور دال لگا کر کے کہا لو رشید احمد وہاں بیٹھو، ادھر کنارے پہ بیٹھے اس طرف۔ چنانچہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لیا اور کنارے پہ بیٹھ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت اپنے دل میں اپنے مالک سے جڑے رہے اور اپنے چہرے کے اوپر ایک بشاشت کو سجا کے رکھا۔ حاجی واجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو ذرا سا چھوٹا سا ٹکڑا روٹی پکڑائی اور دال پکڑائی اور اس کے بعد یہ پکڑا کر دیکھتے رہے، نظر کرتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا میاں رشید احمد گنگوئی، میاں رشید احمد کرم سمجھو میرا، میں نے تمہیں دسترخوان پر بٹھا لیا ورنہ تو دور پر بٹھا سکے، کیوں تمہیں کئی جگہ دیتا۔ فرمایا بدل کر مسکراتے چہرے کے ساتھ حضرت آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے کنارے پر بٹھا لیا، یہ رشید احمد کو جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اندر میرے بھائیوں وہ ایسے بٹے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا کیا تھا۔ ہاں تو حال عجیب ہے سالکین کا، اور آدمی بنا بنا آتا ہے، بنا نہیں بلکہ تنا تنا آتا ہے، چڑھا چڑھا آتا ہے۔ میرے لیے الگ مقام ہو، الگ اعداد ہو، مجھے پہچان لیں۔ جس کسی اللہ والے کے خانقاہ میں جائے گا، جس کسی بزرگ سے ملنے جائے گا، ایسے ٹپا ٹپ کپڑے پہن کے جائے گا کہ دور سے گرجے آدمی نظر پڑے۔ تو حضرت نے ایک ذاتی ساتھ اس پر توجہ ڈالی، لیکن جب کپڑے پہن کے آیا تھا نا کہ واہ یہ تو بہت کوئی نیتا جی کا معلوم ہوتا ہے، اچھا معلوم ہوتا ہے، پھر ایسے فکرے بھی کرتے ہیں۔ کسی بوڑھی بوڑھی نیتیں اور کیسی گندی گندی عادتیں لے کر ہم مشاہد کی خدمت میں جاتے ہیں، اور بعض لوگ میری قیمت لگے، مجھے پہچان لیں میں کون ہوں، اور کئی لوگوں کا حال تو یہ دو چار خدام دائیں بائیں لے کے چلتے ہیں تاکہ اگلے والے پر ایک رعب طاری ہو کہ بھائی یہ کوئی بڑا حضرت ہے، بھائی یہ کوئی بڑا حضرت ہے۔ اور بعض لوگ بعض سالکین میں یہ بیماری ہے، بزرگوں کے یہاں جائیں گے تو اپنے ہلکی ان کا کار باہر لے کے جائیں گے، ایسے تن کے بیٹھیں گے کہ بالکل میں رہوں گا حضرت کے ٹھکانے کے پاس۔ میاں سنور جاؤ، ایسے ایسے لوگ پڑے کہ نظر ڈالی نہ کار رہے گی نہ تم رہو گے۔ یہ کیسے کیسے کباڑ، کیسی کیسی گندگیاں، کیسے کیسے میل اور کیسی کیسی بیماریاں ہم لے کے جاتے ہیں۔ خود ہے یارو، اور بعض لوگوں کا حال حضرت نے ہمیں بٹھایا تو ہے نہیں، مسافر تو کیا ہی نہیں، اپنے ساتھ دسترخوان میں شریف تو کیا ہی نہیں، اپنی پلیٹ میں مجھے کھلایا ہوتا۔ بعض لوگوں کا حال ہے، بعض لوگوں کا بڑبڑ کے قریب السلام علیکم السلام علیکم الگ الگ سے، ہاں تاکہ یہ جان لیں یہ تیرے ساتھ میں جو تیرے چمچے چیلے آئے ہیں انہیں بتا دے کہ حضرت کے یہاں میرا مقام بہت اونچا ہے، ہاں تیرا مقام اونچا ہے۔ تیرے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کیا بھوت لے کے آ رہا ہے، کیا کمانڈ لے کے آ رہا ہے اور کیا لے کے جائے گا۔ دل خالی ہو دوستو، دل خالی ہو، دل جھکا ہوا ہو، دل جھکا ہوا ہو، دل صاف ہو اور طلب لے کے آئے ہوں دوستو، چاہے جتنے جیسے کپڑے ہوں، جیسی صورت ہو، جیسی چھوٹی چھوٹی کھٹیاں میں آئے ہوں اور جیسے لاٹھی کے سہارے آئے ہوں دوستو، دور سے نظر پڑتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ کچھ آ رہا ہے، کچھ لے کے آیا ہے، کچھ سیکھنے آیا ہے اور کچھ ڈر لے کے آیا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے ہمارا آواز آوا بیٹھا ہوا ہے دوستو، تمہارا نہیں کہہ رہا، ہمارا آواز آوا بیٹھا ہے۔ سالکین کہتے ہیں حضرت بات تو کرتے ہی نہیں، حضرت وظیفہ تو بتائیں نہیں، بعض لوگوں کا حال یہ حضرت میرا فلاں ذکر چل رہا ہے وہ کچھ ذکر بڑھا دو، اس میں کچھ بڑھا دو، زیادہ کرنا چاہتا ہوں، ہاں یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے میں کتنے مقام پہ چلا گیا، یہ جو تذکیرات قرآن بات تم نے بتائیں یہ کم ہے، آپ مجھے سمجھ نہیں رہے، مجھے پہچانو
میں جتنا بڑا جلدی جلدی سبق پورے کرا دو اور جلدی سے خلافت کی دستار مجھے دے دو. یہ دنیا ہے، یہ دھوکہ ہے. ہمارے پردادا شیخ حضرت خواجہ غلام علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شرک ہے، تمام خلافت یہ شرک ہے. آج کے شیخ مرشد حضرت شیخ صلاح الدین صاحب نقشبندی مجددی اللہ پاک حضرت کی عمر برکت عطا فرمایا کرتے ہیں کہ لوگوں کو آج یہی دھن چڑھی خلیفہ بننا، نہ انسان بننا آیا، نہ خادم بننا آیا، نہ طالب علم بننا آیا، نہ سالک بننا آیا، بس انہیں تو خلیفہ بننا آیا، اس کی دھن چڑھی. اور بعض لوگوں کا حال یہ کہ چند دن کسی خانقاہ میں رہے اور شیخ نے نہ اشارہ دیا نہ اجازت دی، خود سے ان کی خانقاہ جاری، خود سے ان کا ذکر جاری، خود سے ان کے بڑے بڑے نظام جاری. اور پھر چند دنوں کے بعد بجے آتے ہیں، پھر چند دنوں میں کسی کے یہاں کہتے ہیں حضرت دل نہیں چل رہا، قلب جاری نہیں ہو رہا، گناہ چھوٹ نہیں رہے، معصیت چھوٹ نہیں رہی، دھوکہ چھوٹ نہیں رہا. خام دھوکہ چھوٹے گا، خام دھوکہ چھوٹے گا. ادھوری سسٹم میں چلنا شروع کر دیا. کوئی ادھورا ڈاکٹر بیٹھے تو کیا کرے گا؟ کیا گل کھلائے گا؟ ادھورا سنچری مکان بنائے تو کیا گل کھلائے گا؟ تو سمجھ لیجیے آدھا نصف باورچی جس نے ابھی پورا سسٹم نہیں سیکھا کھانے بنانے کا، تبادلے کا، وہ کھانا بنائے گا تو کیا بنائے گا؟ وہ سمجھ لیجیے آپ. میرے بھائی یہ دھوکے میں نہ ہو. یہ آج کسی کو خاص طور سے نہیں کرے کہ آپ کوئی بات ہے، نہیں. میں تمام آواز کو اپنے سالکین کو یہ ایک سبق سنا رہا ہوں جو اپنے بزرگوں سے حاصل کیا ہے. یہ امراض دوست ہمارے ہیں کہ نہیں؟ یہ بیماری ہمارے اندر گھسی پڑی ہے کہ نہیں؟ کہاں سے دوستو اللہ کی محبت ملے گی؟ ہم اپنی نیتوں کو بدلیں، اپنے ارادوں کو بدلیں، اپنے نیت کو صحیح کریں، اپنے برتن کو جھکا ہوا لائیں اور ارادہ بنائیں کہ مجھے تو اللہ کا عاشق بننا ہے، مجھے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پہ چلنے والا بننا ہے، مجھے تو اپنے اندر کے حسد کا، کبر کا، برائی کا، اور خود رائی کا، ان تمام بیماریوں کا علاج کرانا ہے مجھے اصل اپنا. یہ تو مقصد نہیں ہے، یہ تو مقصد نہیں ہے. بچے کسی ڈاکٹر کے پاس دوا لینے گئے اور چند دنوں کی دوا کھائی اور ان کے رنگ دیکھے، روپ دیکھے اور بس میں بھی ڈاکٹر ہو گیا. رہے گا کسی کو پھر لائن پر. اللہ تعالیٰ نے آپ کی عافیت کے ساتھ دوستو اصلاح فرمائے. جب کسی کی چوکٹ پہ جاؤ آداب سمجھ کے جاؤ، ضابطے سمجھ کے جاؤ اور خود سوچ کے جاؤ کیوں جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں، کیا مقصد ہے میرا. ہم اپنا وقت ضائع نہ کرو اور کسی اور کا بھی وقت ضائع نہ کرو اور بغیر وجہ کے اپنی آپ چڑھے جا رہے ہیں. آپ ہے کہ آپ جیسے تو ہزاروں ہیں، اپنی قیمت اپنے آپ ہی لگا رہے ہیں. حضرت مولانا میاں جی محمد صاحب جنجانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے. سارے قافلے کے سالار ہیں. حاجی ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مرشد ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے دادا شیخ ہیں. ان کے ایک خالق دنوں میں آئے، ان کے ایک مرید بہت دنوں میں آئے اور بہت دنوں میں جب آئے تو سوچا کہ حضرت بگڑے گے، ناراض ہوں گے تو کیوں نہ تحفہ لے لوں، ہدیے لے لوں. چنانچہ تحفے ہدیے لے لیے. ہدیوں کی نیت بھی غلط، تحفوں کی نیت بھی غلط. بھائی ہدیہ لینا سنت ہے لیکن نیت تو صحیح ہو. نیت میں بھی کھوٹ پال کے لاتے ہیں. میں نے دیا الگ تحفہ، میں نے ایسا تحفہ تو کسی نے آج تک دیا ہی نہیں ہوگا جو میں نے ایسا تحفہ میں کھلا رہا ہوں جو آج تک کسی نے کھلایا نہیں ہوگا. کس دھوکے میں مبتلا ہو دوستو، کس غرور میں مبتلا ہوا، کہاں بھٹک رہے ہو آپ؟ ان نظروں میں کہاں ان کی قیمت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں آیا ہے سالک، مدت تو غائب رہا، مدت تو نہیں آیا اور جب آیا بہت سارے تحفے جمع کر کے لایا. جب وہ خانقاہ میں پہنچا، حضرت کی خدمت میں پہنچا تو حضرت اس وقت استنجا سکھائے تھے. حضرت استنجا سکھائے تھے اور ڈھیلا ہاتھ میں تھا حضرت کے. چنانچہ وہ جو کچھ زیورات لے کے آیا تھا، کچھ کڑے کنگن لے کے آیا تھا، یہ تحفہ تو آج تک حضرت سے کس نے دیا ہی نہیں ہوگا. یہ اپنے آپ میں یہ اجرا تھا اور تلا تھا. چنانچہ حضرت جو استنجا کر رہے تھے وہ قریب آیا. ابھی اس کے تھیلے میں سارا سامان تھا. حاجی وہ حضرت نور محمد صاحب جنجانی رحمۃ اللہ علیہ استنجے کا ڈھیلا لیا اور اس کو سامنے کی دیوار پہ مارا پھینک کر. جیسے سامنے کی دیوار پہ پڑا تو پوری دیوار سونے کی بن گئی. اللہ کبیر. دوستو یہ میری بات نہیں، یہ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں. چنانچہ اب وہ آج ایک دم یہ تو ایک جلی لے کے آیا ہے، یا تو پوری دیوار سونے کی ہو گئی اور وہ بھی استنجے کے ڈلے سے.
چنانچہ اس کا سنجائی سرک گیا یہ منظر دیکھ کر۔ میرے بھائیوں، نہ ہنسنا مقصد ہے اور نہ رولانا مقصد ہے، بات کو سمجھانا مقصد۔ ہم بات کو سمجھیں، کس بات پہ تلتے ہیں ہم، کس بات پہ اڑتے ہیں ہم، کس چیز پہ رہتے ہیں ہم، کیا سمجھتے ہیں آپ وہ آپ کے محتاج ہے، ضرورت مند ہے؟ میرے بھائیوں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ نیتوں کو صحیح کریں، نیتوں کو صحیح کریں، نیتوں کا نظام صحیح ہونا چاہیے۔ پھر اگر دوستوں ایک گٹھلی بھی کسی کو دے، یہ عاجز تو کہتا ہے ہمارے اور پیارے ماشاءاللہ حاجی گلفان صاحب، اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا فرمائے، ہم دیکھتے ہیں اپنے شیخ کی خدمت پر رمضان میں رہتے ہیں تو وہ ایک الائچی نکالتے ہیں، وہ ایک الائچی نکالتے ہیں اور ایک الائچی ایک دو الائچی ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور اس کو کہا کہ لے لو، ساتھی کو بھی دیتے ہیں، خانقاہ میں حضرت شیخ کو بھی دیتے ہیں، تو حضرت شیخ محبتوں کے ساتھ مسکراتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں۔ تو دیکھا الائچی کی کیا قیمت ہے ایک دانے کی، لیکن چونکہ نیت صاف ہے، ارادہ صحیح ہے، ارادہ سچا اور اچھا ہے، تو ایک ہی کی قیمت سمجھی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی نیت عطا فرمائے، اچھی نیت عطا فرمائے۔ خیر، یہ تھے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی اور یہ سارا نظام چل رہا تھا تو حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جب نظر پر پڑی تو کہا حضرت میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے جوتی میں جگہ دیتے، میں ہوئی کہاں اس لائق کیا مجھے جگہ دیتے۔ دوستوں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں ملی نہیں ہوں، میں ملی نہیں ہوں، قلب و جگر ہوئے ہے ہوں، قلب و جگر ہوئے ہے ہوں، میں کسی کو کیوں مفت دوں، میں کسی کو کیوں مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں۔ حضرت خواجہ حضرت مظہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میں یوں ہی نہیں مل گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے عشق، یہ محبت، یہ تعلق، یہ لاڈ، یہ پیار ایسے نہیں مل گیا مجھے، اس کے لیے تو بہت محنت کھائے، دھکے کھائے، اور واقعی کیسے کیسے دھکے کھائے، کیسے کیسے دھکے کھائے۔ ذرا سی بات پر معاملہ بنا حاجی اور کہا فوراً نکال دو اسے خانقاہ سے باہر، جی نکال دو اسے خانقاہ سے باہر مزدور کو۔ چنانچہ اس مرتبہ اپنے شیخ و مرشد کے ساتھ بہت اچھا سفر ہوا، گنگو تشریف لائے، اس کے بعد پھر جلال آباد اور گنگو کے مقدس مقامات پر اور تھانے بھون میں، جب تھانے بھون میں ہم پہنچے تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بچوں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حاجی کو مزدور صاحب کو حضرت تھانوی نے نکال دیا تھا اور وہ یہاں دروازے اور چوکھٹ پہ پڑ گئے تھے، کہ یہی وہ جگہ ہے۔ حضرت شیخ نے وہ جگہ بتائی کہ یہی وہ جگہ ہے، اور کیا عجیب بات وہاں پڑ گئے کہ ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ خانقاہ سے نکل گئے، خانقاہ کے بعد بستر ڈال لیا، فرمایا کہ میں جانے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے خانقاہ میں آپ کی حکومت چلتی ہے لیکن خانقاہ کے باہر ہماری چلتی ہے، خانقاہ کے مالک آپ ہیں، خانقاہ کے باہر ہم مالک ہیں، لہٰذا خانقاہ میں جا تو نکال لیا، ہم خانقاہ کے باہر پڑے، ہم جانے کے بستر یہ پڑا ہے ہمارا۔ اوہو میرے ہاتھ جیسا ہوتا کہ چھوڑو ایسے پھر ایسے تو 1000 روپئے ملیں گے، مارو گولی اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رشید احمد گنگوئی کی جگہ میرا ہاتھ جیسا ہوتا، ارے اتنی انسلٹ، اتنی توہین، بھائی یہ دیکھ رہے ہیں میں نے بنا ہوا اس کو، پھر ارے کچھ عزت ہے نا، سارا آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، بھلا مجھے روٹی کا کھانا دیا، خود مرغے پی رہے اور وہ بھی دال کا لے کر پھر کہہ رہے کہ میں نے احسان کیا تمہارے اوپر، یہاں بٹھایا ہوتا تو کسی قابل بھی نہیں تھا۔ واقعی دوستو بات ایسی ہے، مشائخ کی نظر اگر پڑے ہم کسی لائق ہیں، ہمارے اندر کمال ہے کام، ہم نے نظروں سے اپنے مرشد اور اپنے بزرگ حضرت علامہ عبد الغنی ازہری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، حضرت کی باتیں سنی ہیں، حضرت سے اسباق حاصل کیے ہیں، حضرت کی جو نظر تھی اور جو توجہ تھی، ایک ہی نظر میں آدمی کو تاڑ لیا کرتے تھے، ایک ہی نظر میں، ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات اس فقیر کے سامنے ہیں، ہزاروں واقعات۔ کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، گزشتہ کل پرسوں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، عالم صاحب سے کوئی باتیں چلی، ایک آدھ ہفتہ شاید گزرا ہے ابھی، تو کہا ہم گئے، میرے دل میں کسی کی طلب تھی، کسی سے میں ملتا تھا اور ادھر جانے کا ذوق نہیں تھا، تو دور سے فرمایا 500 میٹر کی دوری، مزید اس سے بھی دور سے فرمایا، کہا چلو واپس جاؤ، ضرورت نہیں ہے، نکلو وہی جاؤ چلو، جب مناسبت نہیں ہے۔ حضرت کا مزاج عجیب تھا، ایسے ہی ڈانٹ لگاتے تھے اور کچھ کہتے تھے، اس لیے کہ دوستوں وہ پوری نظروں سے دیکھتے تھے۔ اللہ پاک
ایسا نور ہم سب کو عطا فرما، ایسا عشق ہم سب کو عطا فرما۔ یہ ایسے پیدا نہیں ہوتا کہ یوں ہی بس راتوں کو روتے تھے، ذکر و اذکار کرتے۔ میں تو اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، احباب کو، جو وہاں ہم لوگ جاتے تھے حضرت کے یہاں، ہم لوگ وہاں بیٹھے مفتی مسعود صاحب دوسرا احباب جب جاتے تھے رات کو، حضرت نے ایک مرتبہ صبح میں فرمایا کہ کیوں آئے ہو یہاں؟ ہم سے فرمایا کہ صبح کیوں آئے ہو تم یہاں؟ میں نے کہا حضرت آگے کہ کیوں آئے ہو، کس سے اجازت لی؟ ہم نے کہا حضرت مولوی دانش سے پوچھا تھا، ہم نے اس لیے آگے کہا وہ دانش کون ہوتا ہے، وہ کون لگتا ہے، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ میں نے کہا پھر حضرت ہماری مرضی، ہم تو آئیں گے۔ عجیب نے کہا تہجد کا وقت تھا، کہا حضرت ہماری مرضی ہے، پھر ہم تو آئیں گے۔ پھر مسکرائے، کہا بیٹھو، مسکرائے۔ اللہ اکبر، ادائیں ہوتی ہیں دوستوں، دل صاف ہو سب چلے گا، دل صاف ہو سب چلے گا، نیتیں اچھی ہوں سب چلے گا۔ بہت کھول کھول کے کہہ رہا ہوں دوستوں، اب بھی نہ سمجھے تو پھر کب سمجھو گے؟ جس کسی شیخ کی صحبت میں جاؤ، جس کسی اللہ والے کی صحبت، کچھ چاہتے ہو، اگر واقعی بننا چاہتے ہو تو دلوں پر بدلنا پڑے گا، نیت و تھوڑا بدلنا پڑے گا، تب کہیں جا کے کچھ ملے گا دوستوں۔ دنیا کے کسی آدمی سے کچھ چاہیے، جی یہ ہلکے ہلکی پتلون والے، یہ ہلکے ہلکے کپڑے والے جو پھر رہے ہیں، ان سے کچھ چاہیے، ان کی چوکٹ پہ تو جا کے پڑ جاتے ہو، پیسوں کا ڈھیر اور ہدیوں کا ڈھیر اور فلاں کا ڈھیر اور عاجزی کا ڈھیر اور کیسی کیسی غلامی کا ڈھیر، اور اللہ والوں کو یہاں دکھاتے ہو تیور، کہیں اور دکھانا میاں یہ تیور، غلط بات، بری بات، بری بات۔ ارادے صحیح کرو، نظام صحیح بناؤ، اللہ پاک کی نظر سامنے آئی۔ تو دیکھا کیسے مٹایا اپنے آپ کو رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے ساتھ کسی بھی خاندان کے شیخ نے ایسا کر دیا، دوبارہ جا کے نہیں جھانکو گے اور پورے عالم میں گالی دو گے اور واٹس ایپ پہ جاری کرو گے، جی، اور شہر میں اعلان لگاؤ گے کہ وہ اتنا بد اخلاق آدمی، اس کو شہر میں گھسے مت دینا۔ بد اخلاق وہ نہیں ہمیں، وہ نہیں ہے بد اخلاق ہمیں دوستوں، وہ کے بناؤ وہی جانا پڑے گا۔ تو کیا فرمایا خواجہ مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے، ادھر آپ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر آپ در نہ کھولیں گے اور ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی، کہیں میری اور کہیں تیری، کہیں حکومت آپ کی کہیں ہماری ہے، آپ اپنی جو خاندان کا دروازہ بند رکھے، ہم بھی باہر پڑے، چنانچہ پھر دوسرے دن بلوا لے کے آ جاؤ، پھر لپٹ گیا چمٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں سنا عجیب عجیب واقعات ہیں دوستوں، عجیب عجیب۔ سیاہی قلمدان کی جو سیاہی ورق کی ٹھوکر لگی، خالد رحمۃ اللہ علیہ کو بگڑ گئے، یہ کس نے رکھا ہے، یہ کس نے غلطی کی، کون ہے یہ کرنے والا؟ کہا حضرت میں نے کی۔ تو کیوں کی؟ کہا جو آپ بولتے نہیں، میں نے سمجھا اس رات کے اندر رکھوں ٹھوکر لگی گی پھر تو بولے نہیں۔ کیسے کیسے ناز سے، کیسے کیسے ناز سے، واقعی کیسے کیسے، جب اتنی توجہ شیخ کی پڑ جاتی ہے دوستوں پھر کام بن جاتا ہے۔ ویسے تو ایک ہی نظر آر پار لگا دیتی ہے، ایک ہی نظر آر پار لگا دیتی ہے۔ مولے مت سمجھا کرو کسی کو، پاگل ہو دیوانہ مت سمجھا کرو، اور کوئی ایسی ویسی بات کرے دھوکے میں مت آیا کرو، یہ بھی کوئی نظام ترتیب ہے۔ نظر جب پڑ جاتی ہے حال پھر منقلب عجیب ہو جاتا ہے، عجیب ترتیب بن جایا کرتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے سب۔ خیر وقت بہت ہوا دوستوں، آخر میں آج نقل کرتا ہے کہ اپنے آپ کا حال یہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے مردہ کسی مردہ جو ہے نا غسل دینے والا کا ہاتھ میں ہوتا ہے، مردے کو دیکھا حرکت کرتا ہے نہیں نا، جیسے غسل دینے والے اسے لٹاتے بچے پڑ جاتا ہے، جیسے بٹھاتے بچے بیٹھ جاتا ہے، جیسے پیٹ دباتے بچے دبواتے ہیں، جیسے ہاتھ کو ادھر ادھر کرتے ویسے کرتا ہے۔ کبھی مردہ کہتا ہے ایسا مت کرو، آج تک نہیں کہا نا، بالکل یہی حال ایک سالک کا، ایک مرید کا شیخ کے یہاں ہونا چاہیے کہ شیخ جو کہیں گے اس پر چلیں گے، شیخ جو کہیں گے اس پر چلیں گے، شیخ کی ہدایت پر رہیں گے، شیخ کی باتوں پر عمل کریں گے، ضرورت پر کہیں جا کر اللہ پاک کام لیں گے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس طرح سے آدمی کو تعمیر کر سکتی ہیں اور بنا سکتی ہیں اور آدمی بن سکتا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو زندگی میں داخل کریں۔ آخر ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات کو کنارے کرتا ہوں۔ حضرت شاہ غلام احمد بھیک رحمۃ اللہ علیہ، میرا بھیک شاہ المالی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے۔ شاہ المالی کا نام سنا ہوگا امبیٹا میں، اللہ پاک نے ایسا عشق عطا فرمایا تھا، جی چاہتے کہ کبھی ان کے واقعات بیان کریں کہ گنگومن کا کیا حال تھا، آنے کے بعد گنگومن کیا حال بنا تھا ان کا۔ شاہ ابو سعید صاحب کی نظر اور
جو ان کا حال بنا تھا وہ بہت عجیب و غریب مثالی ہے، لیکن اس کو چھوڑیے. تو ان کے خادم خان میرا بھٹکا جنہیں کہتے تھے، بھٹکا نام سے شاہ غلام بھیک. چنانچہ ادھر پنجاب کے رہنے والے تھے. برسات کا زمانہ آیا، اپنے مقام سے نکل کھڑے ہوئے کہ برسات چل رہی ہے، ممکن ہے میرے شیخ کا مکان گر گیا ہوگا، ممکن ہے میرے شیخ کا مکان کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی. تو برسات لگی ایسی جیسے اب کے لگی، چنانچہ لینٹر جیسے چنے لگے. تو وہ جو دیکھا آگے تو وہاں سے مکان گرا پڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ آگے اور مڑ گئے دیکھا رہا اور یہ وہ اور لگ گئے. یہی میرا بھیک رحمۃ اللہ علیہ. تو لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، تعلق رہتے تھے، انہی سے بات کرتے تھے تاریخوں کی. آج تو لفظ تاریخ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں تاریخ دو، دعوت دو، پروگرام دو. تو میرا بھیک رحمۃ اللہ علیہ ذرا یہ بھی ہوتا ہے، بعض سالکین، بعض طالبین اس درجے کے ہوتے ہیں کہ شیخ ان کی بات کو رد نہیں کرتے. جب وہ اپنے طرف میں بات کہیں گے تو شیخ مان لیتے ہیں، اور انہیں بھی یقین ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں گے نا مان لیں گے انشاءاللہ، پھر کوئی ایسی بات نہیں. تو ویسے مانتے نہیں. تو سہارنپور کے لوگ برابر کہتے تھے وہ حضرت وقت ہی نہیں دیتے تھے، وقت تھا ہی نہیں. حال ایسا بھی ہوتا ہے. چنانچہ میرا بھیک کو پکڑا، کھاؤ میرا بھیک کا، ہمیں وقت دلوا حضرت کا. اتنے دن ہو گئے کہتے آج تک وقت نہ ملا. کہا وقت تو میں دلوا دوں گا، لیکن پہلے بھی معاملہ طے کرو کہ بتاؤ معاملہ کیا ہو. کہ دیکھو وہ جو دعوت کھائیں گے وہ ہم لوگ وہ تو کھائیں گے، لیکن 2 کھانے زیادہ لوں گا، 2 کھانے اور زیادہ لوں گا. کہا ٹھیک، 2 کھانے ہم آپ کو زیادہ لیں گے، جو تم کھاؤ گے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. شاہ المالی رحمۃ اللہ علیہ ہم بیٹا سے سہارنپور گئے، اور سہارنپور جانے کے بعد وہاں رہے سہے کھانا کھایا، اور میرا بھیک نے عشاء کے بعد خدمت کی، ان کو دبایا اور لٹایا. اور لٹانے کے بعد لوگوں سے کہا، میزبانوں سے کہا وہ 2 کھانے کہاں، کہ یہ دونوں کھانے لیے اور نکل گئے. ہم بیٹا آئے، حضرت کے گھر میں کھانا دیا، حضرت کے گھر کھانا دیا، اور راتوں رات پھر سفر کر کے، پیدل کا سفر تھا، راتوں رات سفر کر کے پھر سہارنپور. اور صبح جب تہجد کا وقت آیا تو پھر شاہ المالی کو جا جگایا کہ حضرت اٹھو، گرم پانی تیار ہے، اب وضو کر لیجیے. پھر وضو کرایا. چنانچہ 3 دن تقریباً حضرت شاہ المالی سہارنپور رہے، اور تینوں دن کا حال یہ تھا شاہ المالی کا، عشاء کے بعد کھانا لیتے اور ہم بیٹھا آتے اور پھر چلے جاتے، اور پھر حضرت کو جان کے وہاں اٹھاتے. حضرت کو پتہ ہی نہیں لگا 3 دن گزر گئے. چنانچہ 3 دنوں کے بعد جب حضرت شاہ المالی گھر آئے تو پوچھا پیرانی صاحبہ سے، آپا صاحبہ سے کہ کیا گزری، فاتح واقعی کیسے رہے، بھوک مری کیسے رہی، کیسے گزر رہی ہے، کیا حال ہے. فرمایا کہاں بھوک مری اور فاطمہ مسجد، ہمارے تو مزے آ رہے ہیں. یہ میرا بھیک روزانہ کیسے مزے آئے. کہ یہ میرا بھیک جو آتا تھا روزانہ کھانا لے کر کے اور دے کے جاتا تھا. کب میرا بھیک کب آتا تھا. اب میرا بھیک جو کب آتا تھا، کہ یہ تو راتوں رات آدھی رات آتا تھا، اور آدھی رات کے بعد ہم کہتے کہ ٹھہرے سے سردی ہو رہی ہے، کہ تبھی نکل جاتا تھا. حضرت پر ایک بج اور کیفیت تاری ہوئی. فرمایا میرا بھکا، تو نے میرے عقیدے میں تو فرق ڈالا، تو نے میرے توکل میں تو فرق ڈالا، لیکن تو نے حق بھی ادا کر ڈالا. میرے سینے کے قریب اور سینے کے قریب لگایا اور محبت کی نظروں سے دیکھا، اور ایک بھری اور جو نسبت اللہ پاک نے ان کے سینے میں عطا فرمائی تھی فوراً میرا بھیک کے اندر منتقل فرما دی. اور کہا جاؤ میرا بھیک، آج سے دین کا کام کرو، تمہیں سند ملی ہے. میں ملی نہیں ہے یوں قلب و جگر ہوئے ہے خوں، میں میری مفت کی نہیں کیوں کسی کو مفت دوں. یہ تھے دوستوں، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو بٹھایا اور پھر تفسیر پوچھی. میرا بھی تم تو وہی وضو کراتے تھے، عشاء لٹاتے تھے، مجھے بٹھاتے تھے، دباتے تھے، یہ کیسے ملی. کہ حضرت جب میں آپ کو لٹا دیتا تھا تو پھر میں وہاں سے نکل جاتا تھا، اور مجھے چونکہ گھر کا حال معلوم تھا تو میں نے یہ پہلے حضرت ان سے طے کر رکھا تھا کہ میں اتنے کھانے لوں گا. کہا میں راتوں رات آتا اور تو پیرانی صاحبہ کو دے کے پھر میں راتوں رات واپس ہو جاتا تھا. تو میرے بھائی یہ تو یہ ہے، ہم گنگوں سے بائک اور گاڑی میں بیٹھ کر 2 چکر نہیں لگا سکتے. یہ تو یہ ہے، لیکن نہیں، بات چونکہ شیخ کی ہے، نگاہ چونکہ شیخ کے کام پر ہے، شیخ کے نظام پر ہے، دینے والا بھی دوستوں دیتا ہے. بس اس سے زیادہ اور کیا کہوں، دل تپا ہوا ہے. اللہ پاک ان باتوں پر مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے آپ کے سلوک کا سفر، عشق کا سفر عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اللہ پاک اسے جو ہے آخری منزل تک پہنچائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ پاک حمال بنائے، مالا مال بنائے. اللہ پاک ہم سب کو
اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرمانا۔